حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے، ہر ایک چاہنے والا سلام کرتا ہے۔ اگلا جو شعر آ رہا ہے نا، اس کا استقبال کرنا مجھے امید ہے ایک ایک حسینی جھوم جائے گا۔ حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے، ہر ایک چاہنے والا سلام کرتا ہے، زمانے والے زمانے والے زمانے والے تو جھکتے ہیں کعبے کی جانب، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، جمعہ میں، عید میں، بقرعید میں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر، صحیح ہے نا؟ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ الفجر فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ۔ اللہ اکبر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ اس زمانے والے زمانے والے زمانے والے تو جھکتے ہیں کعبے کی جانب، میرے حسین کو کعبہ سلام کرتا ہے، میرے حسین کو کعبہ سلام کرتا ہے، میرے حسین کو کعبہ سلام کرتا ہے۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا، یزید ڈوب گیا، او یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ آج اسی حسین کی زندگی کا پیغام حضور سرکار شکیل ملت دے رہے ہیں، اور وہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں اب بھی وقت ہے، پلٹ کر حسین کے نانا کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ دنیا والوں اب بھی وقت ہے، پلٹو اور پلٹ کر کے حسین کے نانا کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ حضور شکیل ملت یہی تو تعلیم دے رہے ہیں۔ میں نے جب حضرت کی زندگی پہ اسٹڈی کی، مطالعہ کیا تو پتا چلا حضرت جب بنگال تشریف لائے، معمولی بات ہے اپنی شخصیت کو منوانا، معمولی بات ہے کہ اپنی شخصیت پہ قائم رہنا۔ ہم نے بڑوں بڑوں کو دیکھا ہے، حالات کے پیش نظر ان کے قدم لڑکھڑا گئے، ان کے قدم ٹگمگا گئے، لیکن سلام ہے کہ آپ نے حضور رئیس القلم اور حضور سرکار آصفیہ کے مشن کو اور ان کی فکر کو جس استقامت کے ساتھ آپ نے اس پورے علاقے کے اندر، بلکہ اگر یہ کہوں تو بیزا نہ ہوگا کہ پورے ہندوستان کی سرزمین پر جس بے باکی سے آپ نے اس مشن کو عام کیا ہے، آج سرکار آسی کی روح بھی آپ پہ ناز کر رہی ہے، اور سرکار رئیس القلم کی روح آپ پہ بھی ناز کر رہی ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے عیش و عشرت کو الوداع کہہ کر کے، پتھریلی زمین پہ ننگے قدم چل کر کے، پتھریلی زمین پہ زندگی میں جد و جہد کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس مشن کو آپ نے الحمدللہ سادگی، حسن اخلاق، یہ میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کیونکہ یہ میرے گھر کی بات ہے،
اور میرے گھر کی بات ہے تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا. کیا بات ہے بھائی؟ کسی کے گھر کے اندر اگر کوئی بچہ ایس ایچ او ہو جائے تو پورے علاقے کے اندر سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے میرا پوتا ایس ایچ او ہے, میرا نواسا ایس پی ہے, میرا بیٹا داروغہ ہے. داروغہ ایس پی بن جائے تو پورے خاندان کو دیکھیے پھولے نہیں سماتا ہے. میرے خاندان کے اندر, میرے گھر کے اندر, میرے خانوادے کے اندر اگر اتنا بڑا مرد مجاہد پیدا ہوا ہے تو کیا ہم اپنی قسمت پہ ناز نہ کریں؟ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں, اور حضور ہمیں کہنے کا حق ہے. ہم دنیا کو بتائیں گے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. مسلک اعلیٰ حضرت پہ کام کیسے کیا جاتا ہے اور مشن اعلیٰ حضرت کو کیسے دنیا میں پھیلایا جاتا ہے, غیروں کے درمیان بھی اعلیٰ حضرت کے عشق کا جھنڈا کیسے لہرایا جاتا ہے, یہ حضور شکیل ملت سے پوچھا جاتا ہے. بہت بڑی بات. اللہ آپ کے اس علم کو, اس جذبے کو, اس فکر کو سلامت رکھے. سادگی کیا کہنے, چھوٹوں پر کیسے شفقت کرنی ہے, بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے, مریدین کو کیسے تربیت دینی ہے. پتہ ہے دانے سے پتہ کیا جاتا ہے, چاول کے چند دانوں سے پتہ کیا جاتا ہے دیگ میں کھانا بنا کہ نہیں بنا. جب میں صوفی عمران آسمی صاحب سے ملا, پہلی ملاقات ہے میری, واللہ پہلی ملاقات اور چند گھنٹوں کی گفتگو کے بعد میں اس بات کو مصطفیٰ کریم کے منبر شریف پر ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ جس پیر کا مرید اگر علماء کا ادب دار ہے, ادب نواز ہے, تو سمجھ لو کہ وہ پیر اپنے نفس کے لیے کام نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے. اور میں حضرت کے جتنے بھی مریدین سے ملا, مجھے ملنے کے بعد احساس ہوا ان مریدوں پر بھی, ان کے پیر پر بھی اگر کسی کا فیضان عام ہے تو وہ بریلی کے سرکار تاج الشریعہ کا فیضان ہے. اور آپ کی کشف و کرامت کا یہ عالم ہے کہ یہ بات دنیا کو پتا چلے کہ بچے کی ولادت ہوئی نہیں ہے, بچے کی ولادت ہوئی نہیں ہے. ڈاکٹرز کے مطابق ابھی ولادت میں تقریباً 3-4 مہینے کا وقت باقی ہے, لیکن اللہ کی عطا سے, حضور کی محبت اور دیکھ بزرگوں کے در کی جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد کیا پتا ملتا ہے. کوئی فقیر, کوئی قلندر, کوئی درویش کہے جا 4 مہینے کے بعد تیرے بطن سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہوگا, بیٹا. اور جب وہ پیدا ہو تو نام اس کا غلام عاصی رکھنا. اگر کوئی پوچھے اس مرد قلندر کا کیا نام ہے تو تم ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا وہ مرد قلندر کوئی اور نہیں, وہ حضور شکیل ملت کی ذات ہے. اللہ کریم ہمارے اکابرین کو سلامت رکھے.